بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین بڑی عام خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مریم نواز کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ایک خفیہ ملاقات کی خبر گرم ہے۔ یہ خبر کہاں سے آئی، کیا بازی پلٹ گئی ہے؟ اس حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی سی سی پی او لاہور کے ساتھ تہلکہ خیز آڈیو لیک آئی ہے۔ یہ کیا لیک ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور صدر علوی اور چیف الیکشن کمشنر کے مابین ایک مرتبہ پھر پڈا پڑ گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ لیکن شروع میں آپ کو بتاؤں، ویلکم ٹو ڈیفالٹ پاکستان۔ یہ خود اس ملک کے وزیر دفاع نے چونکہ اناؤنسمنٹ کی ہے، تو اب اس کی جو ویڈیو ہے وہ چونکہ آ چکی ہے، تو میں تھوڑی آڈیو آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، تاکہ یہ لوگ تھے جو مہنگائی کا رونا روتے تھے، یہ ملک تھے جو ایک چلتا اور ترقی کرتے پاکستان کو اپنے چار ہڈیوں کی خاطر انہوں نے روکا، اور اب یہ اس طرح ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا۔ جو ہمارے ملک کے اس وقت حالات ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے۔ یعنی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں نا، دیوالیہ ابھی ہونے والا ہے، ہونے والی بات کو آپ چھوڑیں، ہو چکا ہے۔ یہ اس ملک کے وزیر دفاع نے آفیشل ایک تقریر کے اندر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسری طرف ان کا ایک اور عام شخصیت ہے نجم سیٹھی، وہ کہتے ہیں طالبان نے چونکہ کہا ہے کہ ہم نے سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنا ہے، لہذا ہمارا پی ایس ایل سلامت ہے، یہاں آپ آئیں میچ دیکھیں، وہ سیکورٹی جو ریلیٹڈ ادارے ہیں ان پر حملہ کریں گے۔ یعنی وہ اس پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور کتنے افسوس کی بات ہے اس کی مذمت تک اس طریقے سے نہیں کی گئی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، صدر علوی نے گزشتہ روز چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط لکھا، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی خط لکھا جا چکا ہے، لیکن آپ بے حسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور پھر 20 فروری کو کہا گیا کہ آ کے میرے ساتھ ملیں اور نیا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے مشاورت کی جائے۔ اس پر اب چیف الیکشن کمشنر تو اس وقت بہت بڑا، جیسے ہوتا ہے نا وہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے۔ یعنی قوم کا ٹیکس پیئر کا پیسہ کھا رہے ہو آپ، اور آپ کا ادارہ جو ہے اس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے، اور آپ کھلی، آپ دیکھیے، میں اب بدماشی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، کہیں کوئی چونکہ قانونی جو پیچیدگی ہیں اس کے اندر رہنا ہوتا ہے قانون کے طالب علم کی حیثیت سے، تو اب یہاں پر جو ہے وہ شخص اکڑ گیا۔ اب انہوں نے کہا ہے جی ہم صدر سے ملاقات تو کریں گے، لیکن صدر صاحب کو جوابی خط لکھا جائے گا۔ اب یہ جوابی خط جو ہے کسی وقت بھی سامنے آ سکتا ہے۔ میڈیا کو جو الیکشن کمیشن ذرائع نے بتایا، اس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ پیر دن 11 بجے جو اجلاس طلب کیا گیا صدر علوی کی طرف سے، چونکہ آئینی عہدہ ہے تو وہ جائیں گے، لیکن ہمیں بھی آئین بڑے اختیار دیتا ہے، ہم بھی آئینی ادارہ ہیں، یہ چیزیں بھی ان کو سمجھائی جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر صدر علوی صاحب نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون پر عمل کرتا ہے، الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، الیکشن کمیشن عدلیہ کے فیصلوں کا احترام اور منو عن عمل کرتا ہے۔ صدر کی جانب سے الیکشن کمیشن کے بارے میں بے حسی کے الفاظ لکھنا مناسب نہیں ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے ایسے الفاظ لکھنے پر افسوس اور مایوسی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن اپنے آئینی ذمہ داریاں آسان طریقے سے سر انجام دے رہا ہے۔ کون سی آئینی ذمہ داریاں آپ نبھا رہے ہیں بھائی؟ یعنی صدر علوی صاحب کو انہوں نے جوابی خط جو ہے وہ لکھ دیا ہے تقریباً، اور کسی وقت بھی پوسٹ ہونے والا ہے۔ کون سی آئینی ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ تو پھڈا ڈال رہے ہیں، آپ تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کا ریموٹ کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ الیکشن یعنی آپ سے تو پوری تنخواہ لے کر اس ادارے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر انہوں نے الیکشن نہیں کروانا تو یہ قوم پر بہت بڑا بوجھ ہے۔ ان کی تمام براعت یہ جو پچھلے عرصے کے اندر انہوں نے لی ہے، جب سے اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اور یہ صرف جو زرداری اور شریف مافیا کے جو ہے وہ کارندے بن کر اگر ادارے چلانے ہیں، تو پھر تو بھائی وہ کام ہو گیا۔ آئین کیا کہتا ہے؟ آپ پیچیدگی کے اندر معاملات کو لے جا رہے ہیں، تو یہ ایک عوامی وہ غیظ و غضب ہے جس کا میں جو ہے وہ اظہار کر رہا ہوں۔ لیکن آئین کے تحت بادی نظر میں تو نظر نہیں آتا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام مراحت، اگر یہ الیکشن کمیشن، میں اپنے تمام جو ناظرین ہیں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اس پر بھرپور کمپین چلانی چاہیے۔ یعنی ایک ادارہ ہے، اس کا کام الیکشن کروانا ہے، وہ نہیں کرواتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی، اس کے اندر جب سماعت کے اندر بلایا تو انہوں نے کہا 7 مہینے لگیں گے،
اور پھر ہم قومی الیکشن کروانے کی پوزیشن میں ہیں. تو اب تو 10 مہینے گزر چکے ہیں اور آپ کا جواب وہی کھڑا ہے. تو ان سے تمام تنخواہیں مراعات لے کر تمام ان لوگوں سے وہ ان کو واپس بھیج دینا چاہیے گھروں کے اندر کہ یہ قوم پر بہت بڑا بوجھ ہے. ایک طرف ملک جو ہے اس کے ڈیفالٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر ان کی عیاشی کے لیے یہ سارا ملک رکھا ہوا ہے. جو الیکشن انہوں نے کروانا ہے وہ کروانے پر قانونی پیچیدگیاں اور ادھر ادھر معاملات جو ہے وہ گھمائے جا رہے ہیں. امید ہے جو عدالتیں ہیں وہ اس پورے معاملے کو باریکی کے ساتھ دیکھیں گی. لیکن ایک اور تہلکہ خیز آڈیو آ گئی. میں نے دیکھا یہ کون سی آڈیو ہے بھائی. ایک خاتون صحافی ہیں, مسلم لیگی خاتون ان کو کہا جاتا ہے, شہباز شریف کی بڑی فین ہے, غریدہ فاروقی. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ تہلکہ خیز آڈیو آ گئی ہے اور بڑا. میں نے کہا پتہ نہیں. اب ڈاکٹر یاسمین راشد بڑی شریف خاتون ہے اور ان کا بڑا احترام کیا جاتا ہے تمام حلقوں کے اندر, اور وہ جو ڈوگر صاحب ہیں انہوں نے آپس کے اندر کیا بات کر دی ہے. اب اس کے اندر کوئی تہلکہ خیزی نہیں ہے. آپ کے تمام جو لوگ ہیں ان کے مقامی پولیس سے مختلف آفیشلز کے ساتھ سیاستدانوں کے رابطے ہوتے ہیں, اور انہوں نے اتنا پوچھا کہ بھئی آپ بحال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہو گیا ہوں, لیکن ابھی ریٹن آرڈر سپریم کورٹ کا نہیں ملا, وہ ڈاک کے ذریعے آتا ہے. میں تھوڑے سے الفاظ آپ کے سامنے رکھوں, لیکن آپ اندازہ کریں بجائے اس کے کہ اس آڈیو لیک کرنے والوں کی بے شرمی پر باقاعدہ جو ہے وہ احتجاج کیا جائے, صحافی لوگ اس کی مذمت کریں, وہ اوپر سے ڈانس کر رہے ہیں. یعنی آپ اس ملک کی صحافت کا جنازہ ذرا اندازہ کریں کس لیول پر یہ شریفوں اور زرداریوں کے جو آپ سمجھیں لے پالک صحافی ہیں وہ کس سطح پر اتر گئے ہیں. اب یہاں پر وہ بجائے اس کی مذمت نہیں کر رہے, اب یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی جو انہوں نے الفاظ بولے وہ بولتے ہیں کہ یاسمین راشد ڈوگر صاحب آپ کا کیا حال ہے, کوئی اچھی خبر بتائیں, آرڈر ہو گئے ہیں. جس پر ڈوگر صاحب نے کہا جی ابھی تک آرڈر نہیں ملے. پھر یاسمین راشد صاحب کہتی ہیں ان کا ارادہ بھی ہے. میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی, سی سی پی او لاہور نے کہا کہ نہیں وہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر ہونے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہی آرڈر ملیں گے مل جائیں گے, ہمارے بندے وہاں بیٹھے ہیں. جس پر یاسمین راشد نے کہا اچھا. اب اس کے اندر جو ڈوگر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ڈاک پر سائن ہوتے ہیں, وہ عدالتی وقت کے بعد ملتی ہے. اچھا, وہ خان صاحب کافی کنسرن تھے, میں نے بتایا میری خبر کے مطابق ابھی تک ان کو آرڈر نہیں ملے, آج ہماری رات خاموشی سے گزر جائے گی, میں ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا جی اللہ خیر کرے گا. اب یہ بندہ ایک کی سپریم کورٹ سے آرڈر آیا ہے, اس نے سی سی پی او لگنا ہے, اور خطرہ ہے کہ دمان پارک پر وہ آج کل جو فلیگ مارچ ہو رہے ہیں, آڈیو ویڈیو چلائی جا رہی ہیں, اور دوسری طرف جس طرح کے واقعات پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ہو رہے ہیں اور لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں, افسوسناک صورتحال ہے. اور وہ بنے ہوئے ہیں سارے یہاں پر وہ بڑے بڑے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں کون سی تہلکہ خیزی, کون سی غلط بات تھی جس کو اتنا جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے, اور اتنی صحافت کے اندر بے شرمی آ گئی ہے. میں جو ہے وہ سمجھے کہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ وہ جن باتوں پر اب ناچ رہے ہیں, انسانی حقوق, آزادی اظہار رائے, پرائیویسی پر حملہ ہو گیا ہے, تو اب یہ جملے کیوں نہیں بولتے بھائی. تو بہرحال یہ اس وقت ان کے کرتوت ہیں. دوسری طرف ایک بڑی خبر ہے, اور یہ تہلکہ خیز خبر ہے, جس کے اندر جو ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مریم نواز کی مبینہ طور پر موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال, ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے. اور یہ ملاقات جو ہے اس کے اندر ظاہر ہے الیکشن ڈیلے کرنے کی بات ہوئی ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس پورے معاملے کے اندر خاموش رہے ہیں, انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا. اب یہ خبر جو ہے وہ دی ہے ظاہر ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے گزشتہ روز اپنے ولاگ کے اندر, اور اس پر سب کے کان تو کھڑے ہوئے ہیں. میں نے پہلے اس کو سمجھا کہ شاید یہ ممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. پہلی بات بتا دوں, یہ ناممکن نہیں ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, جو ملک فیملی ہے, چونکہ جسٹس ملک قیوم صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے 2 دن پہلے, اور ان سے قریبی رشتہ داری ہے موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال کی. اور جو اس وقت آپ کو علم ہے پرویز ملک صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, ان کے گھر غالباً ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو ہے وہ رشتہ دار ہیں, بیٹی ہیں, اس طرح کی بات بتائی جاتی ہے. اب ظاہر ہے ایک قریبی تعلق ہے ان کا. اور یہ جو پرویز ملک ہیں یہ جسٹس اکرام ملک ان کے یہ بیٹے ہیں, اور ملک پرویز جو ہے یہ ایک مسلم لیگ نون کے لاہور کے صدر رہے, ان کی ڈیتھ ہوئی اسی پچھلے سال کے اندر, اور یہ پرانے مسلم لیگ نون کے بندے ہیں. جبکہ چیف جسٹس بندیال جو ہیں انہوں نے اگر کوئی فیور دینی ہوتی
پہلا سوال تو یہ ہے، اور یہ ملاقات میں نے سمجھا شاید فوتگی کے ماحول کے اندر آپ دیکھتے ہیں کئی مخالفین ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اور چونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو شاید یہ وہاں ملاقات ہوئی ہے، لیکن ڈاکٹر معید پیرزادہ کا یہ دعویٰ ہے کہ پچھلے 10 دنوں کے اندر ان کو یہ اطلاع ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ قریبی رشتہ داروں کے ذریعے ہوئی ہے، اور جب قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ملک فیملی ہی ہوتا ہے، تو یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ڈیمانڈ ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ تو گیم پھر الٹ جانے چاہیے تھی کہ بھئی یہ بالکل ایسے ہو رہا ہے اور ساری چیزیں، لیکن گزشتہ روز 2 دن پہلے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کے حوالے سے جو سماعت ہوئی ہے، یا جو ڈوگر صاحب کو بحال کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور کی حیثیت سے، وہاں پر خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے انٹروین کیا ہے اور اس کے اندر کہا ہے کہ جناب اس پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ جو ججز نے جس طرح کا ریاکشن آیا ہے ججز کی طرف سے، قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے کہا ہے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا گیا ہے، سو موٹو ایکشن کے لیے چیف جسٹس بندیال کو کہہ دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے سو موٹو بہرحال اس پر لیا نہیں ہے، کیونکہ یہ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی کے اندر بینچ تھا، تو ابھی تک یہ سو موٹو ایکشن نہیں لیا گیا، تو یہ بھی جو ہے وہ بات ایک سامنے آتی ہے۔ لیکن جو جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف کمپین، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جو کمپین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتی ہیں، لیکن آفیشلی چونکہ اس کی نہ تائید آئی ہے نہ تردید آئی ہے، تو یہ ملاقات ممکنات میں سے ضرور ہے، لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو کریڈیبلٹی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کسی معاملے کو ایک فہم ہوتا ہے بندے کا، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ایکشن لینا چاہیے، اس میں نہیں لینا چاہیے، اس پر آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے ان کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کی ہے، یا کم از کم جو پچھلا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے متاثر نہیں ہوتے۔ اگر ہونا ہوتا تو آلریڈی چونکہ رشتہ داری تو تھی، اور مسلم لیگ نون کے وہ قریبی احباب ہیں جن کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہے، اور وہ نون یعنی نواز شریف اور مریم نواز کے گھر کے آدمی ہے یہ ملک خاندان، لیکن پہلے اگر پاناما سے لے کر اب تک کوئی فائدہ اس طرح نہیں ملا سپریم کورٹ سے، تو میرا خیال ہے یہ جو ہے وہ ملاقات اگر ہوئی بھی ہے تو اس سے فی الحال کوئی ایسا فائدہ نہیں ملا، لیکن اس کو حتمی طور پر جو ہے ممکنات میں ضرور ہے، لیکن یہ خبر گرم ہے، لیکن اس کی جو تصدیق ہے یا تردید وہ نہیں ہوئی، چونکہ ایک بڑے عام جرنلسٹ ہیں ڈاکٹر معید پیرزادہ اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے، تو اس لیے اس کی اہمیت بہرحال ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کیا رد عمل آتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔